آج ہم نظر ڈالتے ہیں ایشیا کے دل میں ہونے والی ایک ایسی پیش رفت پر جو نہ صرف دو پڑوسی ممالک کے درمیان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن کر ابھری ہے۔ 18 اکتوبر 2025 کو اسلامی دنیا کی دو اہم ریاستیں افغانستان اور پاکستان نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ اس وقت طے پایا جب گزشتہ کئی ہفتوں سے دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جھڑپیں، فائرنگ اور بڑھتی کشیدگی نے تعلقات کو انتہائی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ لیکن قطر کی ثالثی اور دونوں فریقوں کی سنجیدگی نے حالات کا رخ بدل دیا۔ دوحہ میں ہونے والی اس بات چیت میں دونوں ملکوں کے اعلی سطحی وفود نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ جنرل عاصم ملک نے کی۔ افغانستان کی جانب سے اجلاس کی قیادت وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ ملاقات کئی روز تک جاری رہی، جس میں سیکیورٹی، تجارت، سرحدی انتظام اور دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق جامع گفتگو ہوئی۔ دونوں ملکوں نے 2600 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد پر مکمل اور مستقل جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ اس کے تحت ہر قسم کے زمینی اور فضائی حملوں، ڈرون آپریشنز اور سرحدی جھڑپوں کو فوراً روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چمن، طورخم، غلام خاں اور انگور اڈا جیسے اہم کراسنگ پوائنٹس پر امن راہداریاں قائم کی جائیں گی تاکہ عوام، تاجروں اور مسافروں کی محفوظ نقل و حرکت ممکن ہو سکے۔ دونوں ممالک نے اس بات کا تحریری عہد کیا کہ ان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ افغانستان نے یقین دہانی کرائی کہ وہ TTP اور BILA جیسے گروہوں کو پناہ یا سہولت فراہم نہیں کرے گا۔ پاکستان نے بھی وعدہ کیا کہ اس کی حدود سے افغانستان کے خلاف کسی مہم یا عسکری کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس معاہدے کی نگرانی اور ضمانت کے لیے چین اور ایران کو بطور ضامن ممالک شامل کیا گیا ہے، جو خطے کے امن عمل کو تقویت دیتا ہے۔ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے نئے تجارتی معاہدے اور کسٹم اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ سرحدی پوائنٹس پر ایک کلیئرنس سسٹم اور ون ونڈو آپریشن کے ذریعے کاروباری عمل کو آسان بنایا جائے گا۔ پاکستان نے افغان عوام دوحہ معاہدے کے تحت ایک مستقل رابطہ فریم ورک تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کے وفود ہر 3 ماہ بعد قطر میں ملاقات کر کے معاہدے کے نفاذ کا جائزہ لیں گے۔ غلط فہمیوں اور میڈیا وار سے بچنے کے لیے میڈیا اداروں کو ذمہ دار رپورٹنگ پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے لیے مشترکہ میڈیا کوارڈینیشن کمیٹی بھی قائم کی جائے گی۔ یہ معاہدہ پاکستان کو اپنی مغربی سرحد کو محفوظ اور مستحکم بنانے میں مدد دے گا، جہاں حالیہ برسوں میں TTP کی کارروائیوں نے سیکورٹی کے بڑے چیلنجز پیدا کیے تھے۔ جنگ بندی کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے حساس علاقوں میں امن و استحکام کی فضا پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ معاہدہ طالبان حکومت کے لیے ایک سفارتی کامیابی ہے، جو دنیا کے سامنے اسے ایک ذمہ دار، امن پسند اور خود مختار حکومت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے ڈرون حملے رکھنے سے افغانستان کو اپنی معیشت، تجارت اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ایک قیمتی سانس لینے کی مہلت ملے گی۔ قطر، چین اور ایران نے اس معاہدے کو خطے کے استحکام کی جانب ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ ترکی، سعودی عرب اور OIC نے بھی دونوں ممالک کی قیادت کو سراہا اور اس امن کوشش کو قابل تقلید قرار دیا۔ یہ معاہدہ صرف دو ملکوں کے درمیان امن کا وعدہ نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اختلافات کو جنگ اور تصادم سے نہیں، بلکہ گفتگو، اعتماد اور باہمی احترام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 2 دہائیوں کی جنگ اور بداعت مادی کے بعد پاکستان اور افغانستان امن کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امن ممکن ہے، اگر نیت، قیادت اور اعتماد سچا ہو۔ یہ امن کی ایک نئی صبح ہے، جہاں بندوقوں کی آواز نہیں، اعتماد اور دوستی کی بات ہو رہی ہے۔